ظلم ہم پر حضرت امام جعفر ہوتے ہیں، ظلم ہم پر حضرت امام جعفر آ جاؤ بحر حیدر، حضرت امام جعفر آ جاؤ بحر حیدر، حضرت امام جعفر تھم جائے گی یقیناً رنج و الم کی آندھی، تھم جائے گی یقیناً رنج و الم کی آندھی، کہتے رہو برابر حضرت امام جعفر، کونڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر، کونڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر، آ جائیں جانے کس گھر حضرت امام جعفر، آ جائیں جانے کس گھر حضرت امام جعفر، مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی، مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر، ہم پہ بھی بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر، بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر، ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر، ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر، قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے، قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے، پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر، پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر، ہوتے ہیں ظلم ہم پر حضرت امام جعفر۔ حضرات اکثر کونڈوں کی نیاز جو
جو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوالات دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک سوالات تو تجسس کے ہوتے ہیں، جو اصلاح لوگ کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ سوالات کرتے ہیں جو سوالات برائے اعتراض کرتے ہیں۔ تو میرا جواب جو ہے سوالات برائے اعتراض والوں کو نہیں ہے، بلکہ میرا جواب سوالات برائے تجسس اور اس کی وضاحت سمجھنا اور یاد رکھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ واضح روایت مختلف حوالوں سے ہے کہ 21 رجب المرجب سن 122 ہجری کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مرتبہ غوثیہ کبریٰ عطا ہوا۔ آپ نماز تہجد کے بعد جب فارغ ہوئے تو وہ 21 تاریخ کی شب تھی، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے امام صادق کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپ نے صبح اٹھ کر یعنی 22 رجب کو اٹھ کر کے شکرانے کی ادائیگی کے طور پر کھیر بنائی، یعنی چاولوں میں دودھ میں چاول ڈال کے پکایا، جو کہ عام طور سے عرب کا طریقہ ہے کسی بھی خوشی کو منانے کا یا دعوت کرنے کا، خوشی کے موقع پر اور شکرانے کے طور پر۔ اب وہ یہاں پہ کھیر کہلاتی ہے۔ تو آپ نے یہ نیاز دلائی اور اپنے صحابہ کو، اپنے اقربا کو، اپنے احباب کو بلایا، اور بلا کر کے ان کی دعوت کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کنڈوں کی دعوت، کنڈے کو جو فاتح ہوتی ہے وہ عام طور سے میٹھی پوریاں اور کھیر، یہ دو مخصوص چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی چیز لگا لیں، لیکن دو چیزوں کی تخصیص ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جب آپ نے شکرانے کی فاتح دلائی صبح اٹھ کر کے، اور اپنے تمام احباب کو بلایا اور دعوت کری ان کی، اور دعوت کر کے اس بات کا آپ نے ان لوگوں کو اعلان کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، تو اس وجہ سے وہ لفظ کنڈے استعمال ہوئے۔ اور آپ نے اپنے احباب کو یہ بتایا کہ آج کے بعد سے جو بھی اس طریقے کی میری فاتح دلائے گا، اس کی کوئی بھی مراد خالی نہیں جائے گی، اور اس کو یہ فاتح بہت ہی مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی وجہ سے یہ 22 رجب کی فاتح جو ہے وہ کنڈوں کی فاتح کہلاتی ہے، اور 22 تاریخ اس کی تخصیص ہے۔ اب کچھ لوگوں کا مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ 27 کی شب کو بھی دلا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل تاریخ جو ہے 22 ہے۔ لوگ تاریخ کو ہٹانا چاہتے ہیں اور تاریخ کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تاریخ اور دن اور وقت اللہ کی طرف سے بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم جمعے کی نماز ظہر میں نہ پڑھ کے عصر میں پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ جمعے کی نماز کی تخصیص جو ہے ظہر کے وقت کی ہے، تو اگر ہم ظہر کے وقت نہ چھوڑ کر کے چلو وہ کیا ضرورت ہے جمعے کی ہم ظہر میں پڑھیں، ہم فجر میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جمعہ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے 22 رجب کی کنڈوں کی فاتح جو ہے، جو لوگ طرح طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کی فلاں پہ ہے، فلاں صاحب کی فلاں کی وجہ سے خوشی منائی جاتی ہے، فلاں، یہ سب غلط بات ہے۔ اس کے حوالے ہیں، اور میں کئی حوالے آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ منہاج الصالحین، جس کے مصنف ہیں سید امام محی الدین ابن ابو بکر بغدادی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور کشف الاسرار، جس کے مصنف ہیں سید امام عبداللہ بن اصفہانی، انہوں نے بھی اس کا ذکر اسی طرح سے روایت فرمائی ہے، اور مخزون الانوار ولایت میں بھی جس کے مصنف ہیں برہان الدین اسقلانی، انہوں نے بھی اس روایت کا اسی طرح ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ 22 رجب کو ہی فاتح ہونا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ شکرانے کی فاتح ہے، جس کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا اس کی شکرانے کی فاتح ہے، اور اس فاتح کی بڑی مقبولیت ہے اور بہت ہی اہمیت ہے، کسی طریقے سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی مقبول فاتح ہے۔ اور ہم نے تو زندہ اس کی کراماتیں دیکھی ہیں، زندہ وہ دیکھی ہیں کہ جس نے 22 رجب کی فاتح دلائی اور کنڈے بھرے، اس کی ہر مراد پوری ہے۔
یہی سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز کے اندر ایک وہ پہلو نکالنا، منفی پہلو نکالنا اور اس کو مسترد کرنا اور وقت کی اہمیت کو ختم کرنا اور تاریخ کی اہمیت ختم کرنا، یہ بہت ہی غلط لوگوں کی ایک ٹرینڈ پڑ گیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. جس چیز کا جو وقت ہے اسی وقت وہ کرنا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہی مجھے کہنا ہے. میں کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نیک کام کی، وہ نیک کام کرتے رہتا ہے، اس کو اللہ کی طرف اس کا فیض حاصل رہتا ہے. اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ 50 بہانے ڈھونڈتا ہے، 50 طریقے سے بچنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر. حسنین کا اتارا دے دو ہمیں خدا را، حسنین کا اتارا دے دو ہمیں خدا را، اے جان آل اطہر حضرت امام جعفر، اے جان آل اطہر حضرت امام جعفر، کنڈوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، کنڈوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، ہیں جب کہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، ہیں جب کہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر. اللہ رسول کی حمد بیان کرنے کے بعد اہل بیت کی ہم تعریف بیان کرتا ہوں اور اہل بیت کی شان میں
قرآن میں کئی آیات اتری ہیں، اور سب سے بڑی آیت جو ہے، سب سے یہ آیت ہے، وہ آیت یہ ہے کہ 25واں پارہ سورہ شورا میں آیت مودت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگوں اگر تم دین کا اجر کچھ ادا کرنا چاہتے ہو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو دین اسلام ہے تم تک پہنچایا، اس کی کچھ قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے محبت کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے آپ کے کون سے اقربا ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی و فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام، تو ان کی محبت ہم پہ واجب ہے، اور ان کی آل کی محبت بھی ہم پہ واجب ہے۔ حضور کی بہت سی احادیث موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ مغفور مرے گا، جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن دولہا کیا جاتی ہے، جو میرے آل کی محبت میں مرے گا جب وہ حشر میں آئے گا تو اس کے ماتھے پہ آیت رحمت لکھی ہوگی، جو میرے آل کے بغض میں مرے گا وہ کافر مرے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار جو ہیں 12 امامین اور پنجتن پاک ہیں، تو 12 امامین جو ہیں ان کے لیے حضور کی حدیث شریف ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل بھی محمد ہے، یعنی جو یہ 12 امام ابن رسول اللہ کہلاتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور انہی کے لیے یہ حدیث ہے کہ مطلب یہ رسول اللہ کے عین ہیں، یعنی رسول اللہ کے جانشین مطلق ہیں اور عین رسول اللہ ہیں، اسی لیے ابن رسول اللہ بھی کہلاتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو ان کی محبت ہم سب مسلمانوں پہ واجب ہے اور سب مومنین پہ واجب ہے۔ تو دیکھیے انہی امامین میں سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ 83 ہجری میں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور آپ کی بڑی زبردست شان ہے اور بڑی زبردست کرامات ہیں، اور آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کری تھی، اور آپ اس میں دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، اور آپ گھوڑے کی پہ تشریف رکھتے تھے اور تمام لوگوں کے مسئلے مسائل جو بڑے بڑے سبجیکٹوں کے تھے وہ حل کرتے تھے، اور تو آپ کی بڑی شان ہے، اور آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ کی بڑے کرامات ہیں۔ اب دیکھیے بات ہے کنڈے کی، کنڈے 22 رجب کو ہوتے ہیں۔ 22 رجب کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا ہوا تھا، تو آپ نے خوشی میں اور جوش میں اللہ کے شکرانے کے طور پہ، کیونکہ جو نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی اس نعمت کو آپ نے اپنے نانا کی امت کو بھی بانٹنا چاہا، اور اس کے لیے آپ نے جوش میں فرمایا کہ آج کے دن یعنی 22 رجب کو جو پکوان کرے گا اور پوریاں مطلب پکوان کر کے اور میری نظر دلائے گا، میری نیاز دلائے گا، اور جو منت مانے گا وہ منت پوری ہو جائے گی۔ تو 22 رجب کی اہمیت ہے، دیکھیے سال بھر تک آپ نیاز دلا سکتے ہیں لیکن وہ اہمیت جو 22 رجب کی ہے وہ نہیں آئے گی۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی 26-27ویں کی رات، 27ویں رجب کو، تو جو خوشی منائی جاتی ہے وہ 27ویں رجب کو منائی جاتی ہے، اور اس دن اس کو ہم لوگ مناتے ہیں اور آپ کی نیاز کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ تو ویسے سال بھر آپ میلاد کر سکتے ہیں لیکن اس دن کی اہمیت کیونکہ آپ ان کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اس کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح امام علی مقام کو 22ویں رجب کو آپ کو جو مقام اللہ کی طرف سے غوثیت کبریٰ کا عطا ہوا تھا، اس کی خوشی میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن جو میری نیاز کرے گا اور جو منت مانے گا وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، سال بھر کے اندر اگلا 22 رجب آنے سے پہلے ہر وہ جائز منت پوری ہو جائے گی۔ تو جو فیضان ہے وہ 22 رجب کی فاتحہ کا ہے، اس لیے فاتحہ 22 رجب کو ہی دلانا چاہیے، کسی قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں یا گمراہی میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں
رسول اور اہل بیت رسول اور آل رسول سے محبت کرنا چاہیے. یہ حکم سرکار نے بار بار دیا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور اور جتنی شدت سے اپنے اہل بیت کی محبت اور اپنی آل کی محبت پہ زور دیا ہے, اتنا آپ نے کسی چیز پہ زور نہیں دیا, بلکہ نماز روزے تک پہ اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ آپ نے اپنے آل کی محبت پہ زور دیا ہے, اور جتنا اپنے آل کی بغض سے ڈرایا ہے اور اس کی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اتنا آپ نے کسی چیز سے نہیں کیا. تو 22ویں رجب کو کونے کرنا چاہیے. دیکھیے جتنے بزرگان دین ہیں سب کی یہ سنت ہے, 22 رجب کو کونڈے ہوتے ہیں اور امام کی نیت دلائی جاتی ہے, اور بے حساب منتیں آتی ہیں. اگر آپ کو فیضان لینا ہے, رسول آل رسول کا فیضان اللہ سے لینا ہے, ان کے صدقہ جو لینا ہے, تو 22 رجب کو جو کونڈے کریں گے اس کا جو فیضان ہوگا وہ کسی اور دن نہیں ہوگا. یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. آپ غوث پاک, غریب نواز, قطب صاحب, بابا صاحب, محبوب پاک, صابر پاک, وارث پاک, نیاز بے نیاز, سب درگاہوں میں کہیں بھی چلے جائیے 22 رجب کو کونڈے ہوتے ہوئے ملیں گے. ہر بڑی درگاہ میں, ہر روحانی درگاہ میں 22 رجب کو ہوتے ہیں کونڈے. تو آپ کو آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ آپ اپنا ایمان مومن ہونے کا ثبوت دیے, نبی و آل رسول سے محبت کا ثبوت دیے, اور 22 رجب کو کونڈے دلائیے. اس کے بعد برکت دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کا فیضان دیکھیے گا. یہ آل رسول کا فیضان ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے, کسی نے آپ کو نالین پاک نظر کری تو آپ نے اس کو جو درہم وغیرہ دیے, سونے کی گنیاں دیں, کسی نے آپ کو نظر کی نہیں, وہ آپ نے دے دی. تو ان کا یا امام میں وہاں کا وہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنا ہم یہاں دے رہے ہیں اس سے دگنا وہاں دیں گے. تو یہ آل رسول ہیں, ان کی نیاز کریں گے تو جتنا یہ یہاں دے رہے ہیں, جو منتیں مرادیں آپ کے دامن مقصود کو گوہر برات سے یہاں بھر رہے ہیں, اس سے دگنا وہاں بھریں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی دین میں بھی بیڑا پار ہوگا, دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور عاقبت میں بھی کامیابی ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.